بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وجاءوا اباءهم عشاء یبکون قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فأکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین۔ سلسلہ کلام سورہ مبارکہ یوسف میں جاری تھا۔ داستان بڑی تفصیل کے ساتھ جو قرآن نے ذکر کی ہے وہ یہی ہے۔ فرزندان یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کیا، لے گئے اپنے ساتھ، مال مویشی بھی چراتے رہے اور ساتھ میں جو اپنا ہدف تھا اس کو پورا کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھایا اور کنویں کی طرف چل دیے۔ جیسے ہی کنویں کی طرف جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو اتار لیا گیا۔ روایات ہیں یہاں پہ بعض، البتہ مباحث روائی انشاءاللہ آپ خود کتب روائی میں دیکھتے رہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اصرار کیا کہ میری قمیض کو نہیں اتارو، کہ جس طرح مجھے تم چھوڑ کے جا رہے ہو اور اگر میں تلف ہو گیا تو کم از کم یہی لباس میرا کفن بن جائے۔ لیکن چونکہ منصوبہ یہ تھا کہ جا کر ایک پلاننگ کرنی تھی، اس پلاننگ کے تحت قمیض کا لے جانا بہت ضروری تھا، لہذا قمیض کو اتار کر پھر اس کو خون آلود کیا۔ خون آلود کرنے کے بعد اب واپس گھر آتے ہیں۔ ہوتا ہے کبھی کبھی بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ دشمن یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہدف اور اپنے مدعا کے لیے دلیل کے طور پہ لے جائے، لیکن وہ چیز کسی اور چیز کو ثابت کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتی ہے۔ البتہ یہ قمیض حضرت یوسف علیہ السلام 3 مراحل میں 3 کام اس نے کیے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہی تھا کہ جب برادران یوسف قمیض اتار کے لے آئے اور اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے والد محترم کے سامنے پیش کرتے ہیں تو وہیں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر بھیڑیا کھا گیا ہے میرے بچے کو تو کتنا عقل مند تھا کہ بیٹا میرا کھا گیا ہے اور قمیض پہ کوئی خراش بھی نہیں آئی۔ بالآخر جب اس نے چیرا پاڑا ہوگا تو سب سے پہلے قمیض کو صدمہ پہنچنا چاہیے۔ لے کے کس لیے گئے تھے کہ اپنی بے گناہی ثابت کریں، اور وہی قمیض ان کے گلے پڑ گئی، یعنی لینے کے دینے پڑ گئے، اور وہی شاہد صدق بنا اس بات پر کہ یہ جھوٹے ہیں۔ یہ پہلا مورد تھا جو قمیض کس کے کام آئی؟ شہادت کے عنوان سے کام آئی کہ ابھی میرا بیٹا زندہ ہے، اس کو بھیڑیے نے نہیں کھایا ہے۔ اور وہی قمیض جو اپنے مدعا کے لیے کہ گئے تھے، اسی قمیض کے ذریعے اس کے باپ کو یقین ہو گیا کہ میرا بیٹا زندہ ہے اور اس کو کسی بھیڑیے نے نہیں کھایا ہے۔ بہانہ کیا بنایا؟ وجاءوا اباءهم، آئے سب۔ علیکم السلام۔ دیکھیں یہاں پہ ایک جھانسا ہو سکتا ہے، دقت رہے۔ جاؤ فعل لازم ہے اور جاؤ فعل و فاعل ہے، یعنی وہ آئے برادران یوسف، ابا ہم اپنے باپ کے پاس، اور یہاں پہ ابا منصوب ہے تو یہیں سے جھانسا ہوتا ہے کہ شاید یہاں پہ ابا ہم مفعول ہے اور جاؤ فعل و فاعل، اور یہ مفعول مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ اور یہیں سے اگر کوئی استشہاد کرے کہ یہاں پہ ابام جب منصوب ہے تو یہ مفعول بن رہا ہے، اور مفعول بننے کے بعد یہ فعل لازم نہیں ہے بلکہ فعل متعدی ہے۔ دقت رہے انشاءاللہ، فعل لازم کو مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہوتی، باقی مفاعل اس کے لیے ذکر ہو سکتے ہیں، مفعول لا بھی آ سکتا ہے، مفعول فی بھی آ سکتا ہے، بقیہ مفاعل آ سکتے ہیں، لیکن مفعول بہ اس کے لیے نہیں چاہیے ہوتا۔ اباہم اگرچہ منصوب ہے لیکن مفعول بہ نہیں ہے۔ یہ کون سا مفعول ہے؟ منصوب بنزع الخافض۔ اب وہی مفعول فی کی ہی بعض وہ اقسام ہیں، ان میں سے منصوب بنزع الخافض، یعنی اصل میں یہاں پہ حرف جار تھا، حرف جار کو حذف کرنے کے بعد اس کلمے کو منصوب کیا گیا ہے۔ اصل واردی وجاءوا الی ابیہم، الی حذف ہونے کے بعد اب وہ کلمہ اب منصوب ہو گیا، جاءوا اباہم، آئے اپنے باپ کے پاس۔ اور کب آئے؟ عشاءً، عشاء کے وقت۔ لفظ عشاء یہ کئی جگہ پہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ
لغت کے اعتبار سے اصل کلمہ ہے عین شین واو، یا نہیں ہے، آشا یا نہیں ہے، ہاں آشا وا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اصل لغت عرب میں کلمہ عشاء کمی اور نقص کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کوئی چیز اگر کم ہو رہی ہو، ناقص ہو رہی ہو، اس نقص کے لیے یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن معمولاً عرب جب اس کو استعمال کرتے تھے تو اس وقت کے لیے استعمال کرتے تھے جب سورج کی روشنی کم ہو رہی ہوتی تھی، اس زمانے کے لیے اس کلمے کو استعمال کیا جاتا تھا۔ تو عشاء کا مطلب اب وہ ایک اصطلاحی اصطلاح ہے ہمارے یہاں جو رائج ہے، مغرب کے بعد عشاء کو کہا جاتا ہے نا، اس کے لیے نہیں ہے۔ عشاء کہا جاتا ہے جب سورج کی روشنی کم ہو جائے، مدھم ہو جائے، تو مغرب کو بھی شامل ہوتی ہے، بعد الظہر نزدیک غروب کو بھی شامل ہے۔ اور اسی لیے عشاء جو عربی کے اندر شام کے کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے لفظ عشاء اسی لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قدیم زمانے میں عربوں کے اندر رائج تھا، فقط 2 ٹائم کھانا کھاتے تھے، ایک صبح 9 سے 10 کے درمیان، اب وہ ہماری طرح نہیں ہے، صبح اٹھنا ہے تو ناشتہ ہے، پھر ظہر ہے، پھر شام کو گئی رات کے بعد کھانا نہیں ہوتا تھا، 2 ٹائم کھانا کھاتے تھے، ایک 10 بجے اور ایک مغربین کے نزدیک، اور پھر رات کو مغربین کی نماز پڑھ کے سو جاتے تھے اول لیل میں۔ وہ کھانا جو نزدیک غروب عرب کھاتے تھے، اس کھانے کو بھی عشاء کہا جاتا تھا، چونکہ اس وقت کھایا جاتا تھا جب سورج کی روشنی کم ہو رہی ہوتی تھی اور پھر وہ مخصوص ہو گیا تھا، اور اسی خاص عادت کی وجہ سے شام کے کھانے کو بھی عشاء کہا جاتا تھا۔ اسی طرح دوسرا کلمہ جو ہے عموماً ہم استعمال کرتے ہیں غفیلہ۔ غفیلہ کیا ہے؟ غفلت سے نکلا ہے، اور اسی سے نماز غفیلہ بھی نکلی ہے۔ کب پڑھی جاتی ہے؟ مغرب کے فرائض کے بعد، عشاء کے فرائض سے پہلے، یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان اس کو پڑھا جاتا ہے۔ غفیلہ کو غفیلہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ پورے دن بھر، کیونکہ اس زمانے میں تو سسٹم نہیں تھا کہ بجلی ہو اور بجلی کی روشنی ہو اور اس سے پھر آدمی کراچی کا سسٹم اپنا لے کہ ساری رات جاگنا ہے اور سارا دن سونا ہے، ایسا نہیں تھا اس زمانے میں، کیونکہ بجلی نہیں تھی، قدیم زمانہ تھا، وہی تیل کے چراغ ہوتے تھے، ان کو جلا کے اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ تو دن بھر کام کرتے تھے اور رات جب اپنا کاروبار ٹھپ کر دیتے تھے، دکانیں بند کر دیتے تھے، دکانیں بند کرنے کے بعد کا جو ٹائم ہوتا تھا اس ٹائم کو غفیلہ کہا جاتا تھا۔ اور غفلت کی وجہ سے، غفلت یعنی کس سے؟ اپنے کام سے فارغ ہو گئے، غافل ہو گئے، اور آنا کس کی طرف ہے؟ آپ معاشرے کی طرف آنا ہے، گھر کی طرف آنا ہے، باقی کام جو انجام دینے۔ تو وہ جو غفلت کا ٹائم ہے، غفلت کس سے؟ یعنی کاروبار سے غفلت کے نتیجے میں جب دکانیں بند کر کے واپس آتے ہیں، وہ ٹائم سب کے لیے فری ہوتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی قرآن نے اسی مضمون کو ذکر کیا ہے کہ غفلت کے وقت، حین غفلت، یہ قرآن کی آیت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے 2 گشت ہوتے تھے، ایک دن میں آ کر بنی اسرائیل کی خبر لیتے تھے، اور ایک حین غفلت، یعنی وہی وقت جب لوگ اپنی دکانیں بند کر کے گھروں کو آ رہے ہوتے تھے، اس وقت نکلتے تھے، اندھیرا ہو چکا ہوتا تھا اس وقت، اور پھر آ کے لوگوں کی خبر لیا کرتے تھے کہ بنی اسرائیل کے اس عالم میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بس غفلت کو بھی غفلت اسی لیے، غفیلہ کو بھی غفیلہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو غفلت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں اس نماز کو مستحب قرار دیا گیا ہے کہ اگر آپ دنیا سے غافل ہو گئے تو کم از کم اپنی آخرت سے غافل نہ ہوں۔ اس غفلت زدائی کے لیے ایک مستحب ہے جو شریعت نے رکھا ہے بنام نماز غفیلہ کے۔ البتہ غفیلہ کا ٹائم عشاء کے بعد ہوتا ہے، عشاء لغوی کے بعد۔ لغوی عشاء کیا ہوتی ہے؟ جب سورج کی روشنی کم ہو رہی ہو، وہی غروب کے نزدیک۔ اور ہوتا یہی تھا کہ لوگ جب اپنا مال مویشی لے جاتے تھے جنگل میں چرانے کے لیے، تو جیسے سورج غروب کے قریب ہوتا تھا ویسے اپنے جانوروں کو لے کر گھر واپس آ جاتے تھے۔ تو جاؤ اباہم عشاء، غروب کے نزدیک واپس آئے باپ کے پاس۔ جب واپس آئے تو کیا ہوا؟ یبکون، بکا کی حالت میں روتے آ رہے ہیں۔ رونا کس لیے تھا؟ قالو، پہلا جھوٹ، یا ابانا۔ دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنے کے لیے بھی خاص ترفند چاہیے، خاص کیا کہتے ہیں حالت بنانی پڑتی ہے۔ سب سے پہلے یا ابانا، الفاظ کون سے ہیں؟ محترمانہ، عزت، احترام، عطوفت بھرے الفاظ کا انتخاب کیوں؟ تاکہ ہماری بات کو یہ سامنے والا شخص
مان لے، یعنی جھوٹ بھی بول رہے ہیں تو اس انداز میں بول رہے ہیں کہ جس کے اندر عطوفت، مہربانی اور محبت کا انداز اپنا رہے ہیں تاکہ ہم اپنی بات کو منوا سکیں۔ یا ابانا انا ذهبنا، چلے گئے ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، مال میفی چراتے رہے، نستبق، یہ استبقا یستبقو باب افتعال ہے، سین اصلی ہے، استفعال نہیں ہے، سابقہ اسی سے افتعال ہے، استبقا، یہ وہ باب افتعال ہے کہ جو مفعلہ کا معنی دیتا ہے۔ نستبق یعنی ہم نے مسابقہ اپنے درمیان انجام دیا، یعنی ہم مشغول ہو گئے کھیل کود میں اور ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں کھیلتے کودتے رہے اور اپنا سامان رکھ دیا، سامان کے پاس ہم نے حضرت یوسف کو بٹھا دیا اور ہم اپنا کھیل میں اتنا مست ہو گئے کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت یوسف کے ساتھ کیا ہوا، کہ ہم گئے اور ہم کھیل میں مصروف ہو گئے۔ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اپنے متاع کے پاس چھوڑ دیا۔ لفظ متاع میم تے عین متاع، جس سے متع بھی نکلا ہے اور حج تمتع بھی نکلا ہے۔ متاع عربی زبان میں اس منفعت کو کہا جاتا ہے جو خیر کے لیے وضع کی گئی ہو اور جس کے اندر مدت بھی جاری و ساری رہے، یعنی منفعت استمراری کے لیے لفظ متاع استعمال ہوتا ہے۔ اب دنیا کو بھی متاع کہا گیا ہے لیکن قلیل کا لفظ ذکر کر کے اس کو محدود کیا گیا ہے، وَإِلَّا محدودیت متاع میں نہیں ہے، اسی لیے اگر زیادہ ہے تو لفظ کثیر کے ساتھ قید لگائی جاتی ہے اور اگر کم ہے تو قلیل کہہ کے متاع قلیل کہا جاتا ہے۔ متاع یعنی وہ منفعت جو جاری و ساری ہو، جس کے اندر استمرار ہو اور انسان وہ منفعت جو خیر کے لیے استعمال کرتا ہو اس کو عربی میں لفظ متاع کہا جاتا ہے۔ اسی سے کلمہ متع بھی نکلا ہے اور اسی سے حج تمتع بھی نکلا ہے۔ پس حج تمتع یا متع یا متاع یعنی وہ منفعت جو خیر میں استمرار کے ساتھ استعمال ہوتی ہوں اس کو متاع کہا جاتا ہے۔ اور ظاہری طور پہ انسان کے جو اسباب ہوتے ہیں، وسائل ہوتے ہیں، مثلا یہی لباس ہے یا کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا جو چیز بھی انسان مسافرت میں اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے، وہ کس لیے ہوتی ہیں؟ وہ متاع ہوتی ہیں انسان کی۔ کل متاع وہی ہے جن سے استفادہ کرتا ہے، جن سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہی چیزیں ہوتی ہیں۔ مثلا گھر متاع ہے، لباس متاع ہے، گاڑی متاع ہے، کھانا متاع ہے، یعنی جو فائدے کے لیے استعمال کرے، البتہ فائدہ جو صرف اور صرف خیر میں استعمال ہوتا ہو، شر کے لیے متاع نہیں ہوتا۔ پس متاع وہ کام یا وہ وسائل یا وہ چیزیں جو خیر کے لیے استعمال ہوں اور خیر سے استمرار کے ذریعے فائدہ اٹھانا متاع کہلاتا ہے۔ وہ جو ہم نے سامان رکھا تھا اپنا، اس میں لباس بھی تھا، اپنے باقی وسائل بھی تھے اور جو کھانے کی چیزیں لے کے گئے تھے وہ بھی وہیں پڑی تھیں۔ وہ ہم بڑے تھے، ہم کھیلنے کے لیے چلے گئے، مقابلہ لگا دیا کھیل میں اور اس کھیل میں ہی ہم غافل ہو گئے۔ حضرت یوسف کو ہم نے وہاں پہ بٹھایا ہوا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں پہ چھوڑ کر ہم چلے گئے، ہم غافل ہو گئے۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بھیڑیے نے اس کو چیر پھاڑ دیا، بھیڑیا کھا گیا۔ اور قمیض بھی لے کے آئے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، یہاں پہ لفظ ایمان تصدیق کے معنی میں ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ، آپ ہماری بات کی تصدیق کرنے والے نہیں ہیں، یعنی آپ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں پہ وہ دوسرا کلمہ ہے، البتہ اس میں تتبع کی ضرورت ہے اور تتبع میں یعنی جتنی بھی آیات ہیں ان کو زیرو رو کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے معمولاً، البتہ علت تامہ نہیں ہے، بعد میں کہیں کہ علت تامہ ہے، البتہ معمولاً جب آپ ان آیات کو زیرو رو کریں گے پتہ چل جائے گا کہ لفظ لو کے ساتھ جس مطلب کو قرآن نے ذکر کیا ہے وہ خارج میں واقع نہیں ہوا۔ ممکن ہے محال ہو، ممکن ہے محال نہ ہو، لیکن واقع نہیں ہوا۔ مثلا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہ لو کان فیہما آلہۃ، یہ دو الہ یا تعدد الہ کا ہونا دخول محقق نہیں ہوا خارج میں۔ اب وہ محال ہو اس لیے محقق نہیں ہوا ہے یا ممکن ہو محقق نہیں ہوا ہے، فرق نہیں کرتا ہے۔ لو کے ساتھ جس کلمے کو ذکر کیا جائے گا معمولاً ایسے ہے کہ قرآن کے اندر وہ چیز وقوع پذیر نہیں ہوتی۔ انہوں نے کیا کہا کہ وما انت بمؤمن لنا، آپ ہماری تصدیق نہیں کریں گے، ولو کنا صادقین، اگرچہ ہم سچے، لیکن سچے نہیں تھے، جھوٹے تھے۔
پس یہاں پہ لفظ لو کے ساتھ قرآن کی تعبیر کا استعمال کرنا یہ خود اشارہ اس بات پر کہ یہ خود اپنی بات میں جھوٹے ہیں، البتہ بقیہ قرائن سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں فقط الفاظ کے ضائع میں۔ اور اسی طرح جملہ شرطیہ جو ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ان کے لیے دونوں احتمال پائے جاتے ہیں۔ ان کے بعد ممکن ہے مدخول ان خارج میں وقوع پذیر ہو جائے اور ممکن ہے نہ ہو، امکانی صورت ہے ان کے لیے، لیکن لو کے لیے یہ ہے۔ آپ جتنی بھی آیات ہیں آپ ان کو انشاءاللہ اپنے مطالعے میں لائیں۔ ایک تو یہ قرآنی آیات ہیں، نورانیت کا باعث بنتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ مطلب انسان کے لیے پھر زیادہ مستحکم ہو جاتا ہے۔ جہاں جہاں پہ بھی لفظ لو استعمال ہوا ہے ان موارد کو دیکھ لیں، اور ان موارد کو دیکھنے کے بعد دیکھیں کہ آیا خارج میں محقق ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ اگر نہیں ہوئے تو یہ بات کی تصدیق ہو جائے گی کہ لو کا مدخول کبھی بھی خارج میں محقق نہیں ہوتا، واقع نہیں ہوتا۔ تو قرآن کے الفاظ کا انتخاب اسی اعتبار سے پھر دقت کا باعث بنتا ہے کہ ایک ایک کلمہ اور ایک ایک حرف آیات قرآنی کا حقائق کو بیان کر رہا ہوتا ہے، اور وہ حقیقت کیا ہے کہ اگرچہ ہم سچ بول رہے ہوں تب بھی آپ ہماری بات کی تصدیق نہیں کریں گے۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ جب وہ سارا ماجرا بیان کر رہے تھے تو آیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم نہیں تھا کہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ علم تھا یقیناً، چونکہ اللہ کا نبی ہے اور علم غیب سے آشنا ہے، جانتا ہے۔ پہلا سوال کہ اگر علم غیب جانتا ہے تو کیوں ترتیب اثر نہیں دیتا؟ یہی باعث کلامی ہے کہ معصوم علم غیب کو جانتا ہے، جاننے کے بعد اس علم کے مطابق کبھی عمل نہیں کرتا ہے جب تک کہ اذن الہی شامل حال نہ ہو۔ اور وہ کون سے موارد ہیں؟ وہ موارد انشاءاللہ عقائد میں بیان ہوئے ہیں کہ جہاں پہ اصل دین، اصل نبوت، اصل منصب الہی، اصل توحید کی تکذیب کی جا رہی ہو وہاں پہ علم غیب سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے معجزہ بھی ہے۔ معجزہ جہاں پہ مناصب الہی کے لیے تکذیب کا باعث بن رہا ہو وہاں پہ فوراً اپنے اس علم غیب اور معجزے سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس کا ایک نمونہ، پیغمبر اسلام کسی جنگ میں گئے، ظاہراً اگر اشتباہ نہ کر رہا ہوں تو جنگ تبوک تھی، اونی پیغمبر اسلام کی گم ہو گئی، منافقین بہت زیادہ تھے، اور یہ وہ جنگ ہے جنگ تبوک کہ جس میں منافقین کے دو گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ مدینے میں تھا اور ایک گروہ پیغمبر اسلام کے ساتھ چلا گیا تھا۔ پلاننگ دونوں کی یہ تھی کہ جو پیغمبر اسلام کے ساتھ گئے منافقین وہ پیغمبر اسلام کو وہاں پہ مار دیں گے جنگ میں، راستے میں، اور وہ منافقین جو مدینہ کی سرزمین پہ ہیں وہ مدینے کی حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، مدینے میں حکومت اپنی قائم کر لیں گے، ادھر سے پیغمبر راستے میں شہید ہو جائیں گے، پورے اسلام کا کلا کما ہو جائے گا۔ اور یہ واحد جنگ ہے جس میں امیر المومنین شریک نہیں ہوئے۔ پیغمبر اسلام جنگ پہ گئے اور امیر المومنین کو مدینہ میں چھوڑ کے گئے۔ تاریخ نے یہ بتایا ہے آغا کہ 25,000 کے قریب منافق سرزمین مدینہ میں موجود تھے، اور کس لیے تھے کہ ہم نے یہاں پہ حلہ بولنا ہے، کودتا کرنا ہے فارسی کے بقول، اور اس کودتا میں کیا کرنا ہے؟ حکومت اسلامی کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ آغا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک امیر المومنین کے ہوتے ہوئے 25,000 کے اندر دم نہیں تھا کہ آگے حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ یہ تاریخی نمونے ہیں۔ پھر یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ امیر المومنین کے جب گھر پہ حملہ ہوا تو امیر المومنین نے کیوں تلوار نہیں اٹھائی؟ دو ہی تو نمونے اور دو ہی واقع ہیں جو مدینہ کی سرزمین میں ہوئے ہیں۔ گھر پہ جب آ کر یہ حملہ کرتے ہیں دشمنان اہل بیت، امیر المومنین تلوار نہیں اٹھاتے، جبکہ امیر المومنین کے ساتھ کچھ افراد موجود تھے، مثلا جناب سلمان تھے، جناب ابوذر تھے، جناب مقداد تھے، حتی طلحہ اور زبیر بھی تھے، اور بھی افراد تھے، موجود تھے، بہت سے لوگ تھے، لیکن امیر المومنین نے تلوار نہیں اٹھائی۔ اگر تلوار اٹھاتے تو یہ بھی امام کا ساتھ دیتے، لیکن امیر المومنین نے تلوار نہیں اٹھائی۔ لیکن عجیب بات ہے، اسی مدینہ کی سرزمین پہ جب جناب سیدوں کو دفن کر دیا اور کسی بدبخت نے کہا کہ میں قبر سیدہ کو کھول کے جنازہ پڑھوں گا، وہاں پہ تنے تنہا امیر المومنین کھڑے ہو گئے، تلوار کو نیام سے نکال دیا، کہا کس عرب کے اندر دم ہے کہ آئے تا ذرا قبر کو کھول کے دکھائے؟ اگرچہ ایک قبر نہیں تھی، کئی قبریں بنائی تھی امیر المومنین نے، کہا کوئی بھی کسی ایک قبر کو ذرا کھول کے دکھاؤ۔ وہ ایک امیر المومنین تھے، وہ اب کس میں دم تھا کہ آئے ذرا امیر المومنین کے مقابلے میں؟ عقل مند ان دو واقعات سے کیا لیتا ہے کہ اگر امیر المومنین کو پیغمبر کی وصیت نہ ہوتی خلافت کے موقع پہ کہ اگر خلافت کے مسئلے میں جو کچھ یہ کریں
آپ کو تلوار کو نیام سے نہیں نکالنا ہے۔ اور اس بات کا ان کو بھی پتا تھا کہ یہ وصیت ہے پیغمبر کی امیر المومنین کو، اور اگر اس بات کا ان کو پتہ نہ ہوتا کبھی بھی ان کے اندر جرأت پیدا نہ ہوتی کہ آتے اور سیدہ کے گھر کو آگ لگاتے یا دروازہ گراتے، قطعاً نہیں ہوتا، چونکہ ان کو یقین تھا۔ یہ وصیت انہوں نے بھی سنی تھی اور یقین اس بات کا تھا کہ امیر المومنین وہ ذات ہے جو پیغمبر کی تعلیمات کو ذرہ برابر اگنور نہیں کرتا ہے، یعنی دشمن بھی امیر المومنین کو خوب پہچانتا ہے کہ یہ کبھی بھی پیغمبر کی وصیت میں مخالفت نہیں کریں گے، لہذا آئے اور اللہ بھی بول دیا۔ خوب اگر اتنا دم تھا تو پھر جس طرح سیدہ کے گھر کو آگ لگائی اور دروازہ گرایا اور سارا کچھ کیا ہے، وہ قبر بھی کھول لیتے تاکہ تمہاری حیثیت باقی رہتی کہ تم نے قبر کھول کے پیغمبر کی بیٹی کا نماز جنازہ ادا کیا ہے اور اس کے بعد تم جا کے دفنا دیتے، کر لیتے یہ کام۔ وہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت امیر المومنین کے ساتھ افراد موجود تھے اور امیر المومنین خاموش، آج تو کچھ بھی نہیں، اکیلا علی کھڑا ہوا ہے۔ بس یہ کہنا کہ امیر المومنین اتنے بہادر تھے، شجاع تھے اور کیوں نہیں کیا، پیچھے وصیت پیغمبر کار فرما تھی جس کی وجہ سے امیر المومنین نے تلوار نہیں نکالی۔ واللہ کس مائی کے لال میں دم تھا کہ خود امیر المومنین فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم کھا کے واللہ کہ اگر عرب پورے کا پورا پشت بے پشت ہو کر میرے مقابلے میں آ جائے، میں ذرہ برابر میرے ماتھے پہ ملال نہیں آئے گا، اور یہ آ جائیں کس کے اندر دم ہے کہ امیر المومنین کو اپنے گھر میں بٹھا دے۔ بس ایک منصوبہ جنگ تبوک میں وہ تھا کہ یہ کرنا، البتہ بات سے بات نکل گئی۔ بات یہ کرنا تھی کہ جب جنگ تبوک میں گئے اور اونٹنی پیغمبر اسلام کی گم ہو گئی، آ کے تانا دیتے ہیں، عجیب بات ہے، یہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں اور میں غیب کی خبریں دیتا ہوں، قبر میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا، برزخ میں کیا ہوگا، قیامت میں کیا ہونے والا ہے۔ وہ جو اتنی خبریں دینے والا ہے اس کو اپنی اونٹنی کا بھی علم نہیں ہے، اونٹنی کا پتہ نہیں ہے، اور غیب کی خبریں دیتا ہے، قیامت کی خبریں آ کے دینا شروع کر دے۔ جب یہ ہلہلہ معاشرے کے اندر وہ جو رائج ہوا اور ایسا ایسا تذبذب کا شکار ہونے لگے، وہیں پہ پیغمبر اسلام نے پوری خصوصیات کے ساتھ راستہ بتایا کہ اس راستے سے جاؤ، فلاں پہاڑ کے اس وادی کے اندر فلاں جگہ پہ اونٹنی بیٹھی ہوئی ہے اور چارہ کھا رہی ہے، جاؤ اٹھا کے لے آؤ۔ ایک دم چونک گئے، یہ کیا ہوا؟ کہ وہ جو کہہ رہے تھے مجھے پتہ نہیں، اور آج پوری خصوصیات کے ساتھ بتا رہا ہے۔ یہ وہی ہے کہ جب بھی مناسب الہی کی تکذیب کی منزل آتی ہے تو علم غیب سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ اپنے ذاتی کاموں کے لیے علم غیب سے استفادہ نہیں کرنا۔ وہ معلوم تھا جناب یعقوب کو یہ جھوٹے ہیں، لیکن اپنے علم غیب پہ عمل نہیں کرنا ہے، ظاہری اسباب پہ چلتے ہوئے ان کو سرکوب کرنا۔ اور ظاہری اسباب میں کیا تھا؟ کہا کہ عجب بھیڑیا کیا ہے، اتنا عقل مند کہ میرے بچے کو کھا گیا اور اس میرے بچے کی قمیض کو خراش تک نہیں آئی۔ اور یہ ہوتا ہے، یہ ایک قانون الہی ہے کہ جب بھی انسان باطل پہ عمل کرتا ہے خدا عقل کو زائل کر دیتا ہے۔ عقل جب زائل ہوتی ہے تو انسان ایسے کام کر جاتا ہے تو عقل کی وادی میں آنے والے نہیں ہوتے۔ یعنی گناہ جب کر رہا ہوتا ہے تو ایسی چیزیں شواہد کے طور پہ انسان چھوڑ جاتا ہے لا علمی میں، کہ عقل مند جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو یہ کیا ہے، جس سے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ انسان جھوٹا ہے۔ اور عجیب ہے یہ خدا کا قانون کہ آج بھی اگر یہ لوگ کریں اور جو زیرک ہوتے ہیں وہ پکڑ لیتے ہیں۔ وہی کئی ایک نمونے، اب اس نمونے میں جا کے بات کو لمبا کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جب بھی انسان کوئی خلاف شریعت کام انجام دیتا ہے تو ایسا ایسا خود ہی ایسے آثار، ایسی علامتیں، ایسے شواہد چھوڑ دیتا ہے غفلت کے نتیجے میں، کم عقلی کے نتیجے میں، کہ جن شواہد کو دیکھ کر زیرک انسان فوراً حقیقت تک پہنچ جاتا ہے۔ اور آپ کی زندگی میں بھی کئی مرتبہ یہ مسئلہ رونما ہوا ہوگا، اب وہ موارد ذکر کرنا مقصود نہیں ہے۔ احتمال دیگر جو بعض لوگوں نے دیا ہے کہ بھیڑیا انبیاء، رسول اور ائمہ، ان کے بدن کو کلن جتنے بھی درندے ہیں، وحشی جانور، ان پہ خداوند عالم نے نبی، رسول اور امام کے گوشت کو، بدن کو، جسم کو حرام قرار دیا۔ یہ حرام تشریعی نہیں ہے، یہ ہے حرام تکوینی، یعنی تکویناً خدا نے بھیڑیے سے اور جتنے بھی درندے ہیں ان پر نبی، رسول اور امام کے گوشت کو محروم قرار دیا ہے کہ یہ ان کے گوشت کو نہیں کھا سکتے۔ لہذا تاریخی نمونے بھی ہیں بعض ائمہ طاہرین کے لیے کہ بعض سلاطین نے ائمہ کے امتحان لینے کے لیے بعض درندوں کو 3 دن تک بھوکا رکھا اور پھر ایک جگہ جا کر
امام کو بھی اور اس بھیڑیے کو بھی یا اس وحشی جانور کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا اور وہ جانور آ کر امام کے قدموں میں جھک گیا، یعنی اس نے اپنی نیچر کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ حرمت تکوینی ہے، یہ اثر تکوینی ہے جو خدا نے کہا کہ یہ بھیڑیے نے جو نہیں کھایا وہ وجہ کیا تھی، بعض مفسرین نے ذکر کیا، کہا کہ اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے اور نبی کا گوشت کھانا بھیڑیے کے لیے نہیں تھا، محروم تھے، اس سے حرام تھا۔ اس نقطے سے جناب یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ بھیڑیے نے نہیں کھایا، نہ ان کی قمیض کو ان شواہد سے، اور وہ چونکہ مطلب عقیدتی تھا، علمی تھا، الہی تھا، اس نقطے کی بنیاد سے جناب یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے کو بھیڑیے نے نہیں کھایا۔ جواب یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں جا رہے تھے یا کنویں میں ان کو گرایا جا رہا تھا، اس وقت مقام نبوت پہ فائز نہیں تھے، عادی انسان تھے۔ وہ عادی انسان مقام نبوت پہ جب پہنچتا ہے تب سے نبوت کے آثار نمایاں ہونا شروع ہوتے ہیں، وَإِلَّا بچپن میں عادی انسانوں کی طرح، اور عادی انسانوں کے لیے بھیڑیوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا، جانور ہو یا انسان ہو، اس کو تو گوشت کی طلب ہے، وہ جب گوشت کی طلب ہوگی کسی کا بھی وہ چیر پھاڑ کے کھا سکتا ہے۔ بس وہی آیت کہ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، چونکہ پہلے سے جانتے تھے حسد کے نتیجے میں، اور یہ حسد باعث بنے گا کہ ایسا ایسا جناب یوسف علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹائیں گے، اور ہٹانے کے لیے کیا کرتے ہیں، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، شام کے وقت جب آئے تو قمیض بھی لے کے آئے جناب یوسف علیہ السلام کی، اور اس کو خون آلود کیا ہوا تھا، آلودہ خون کے ساتھ کرنے کے بعد پیش کر دی کہ یہ قمیض ہے اور یہ خون ہے اور بھیڑیا کھا گیا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہاں پہ لفظ ہے بِدَمٍ كَذِب، جھوٹے خون کے ساتھ لے کے آئے۔ دیکھیں آقا، خون نہ جھوٹا ہوتا ہے نہ سچا ہوتا ہے، خون ہے، بس خون کے بارے میں یا سچ بولا جا سکتا ہے یا جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ کذب کا کلمہ اگرچہ مصدر ہے لیکن مفعول کے معنی میں، یعنی بدمن مکذوب، ایسا خون جس کے بارے میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، یا ایسا خون جس کے بارے میں سچ بولا جائے گا۔ قمیض لے کے آئے، قمیض پہ خون لگا ہوا ہے، یہ خون کون سا ہے؟ کہا یہ خون مکذوب ہے، اس خون کے بارے میں جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ کیا جھوٹ بولا جا رہا ہے؟ کہا کہ یہ خون جناب یوسف کا ہے، جبکہ جناب یوسف کا یہ خون نہیں تھا، اس لیے دم مکذوب ہے، اور دم مکذوب کو بے دمن کذب کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ خود ایک فصاحت اور بلاغت ہے کہ جب مطلب مبالغہ آمیز ہو یا چاشنی پیدا کرنی ہو تو پھر اسی کلمے کی صفت کے طور پہ ذکر کر دیا جاتا ہے۔ مثلا ہے نا زیدون عادلون، جملہ درست ہے کہ زید عادل ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں زیدون عادلون، یہ کیا ہے؟ یہ کمال عدالت کو ثابت کرنا ہے، اس لیے خب دمن کذب کیوں کہا؟ کہ اپنے کمال ہدف کو پورا کرنے کے لیے اس چیز کو شاہد کے طور پہ لے کے آئے کہ یہ شاہد ہمارے مدعا کے لیے بہترین دلیل بن سکے، اس لیے لفظ کذب کو استعمال کیا گیا ہے۔ وَإِلَّا کیا ہے؟ بدمن مکذوب، خون جس کے بارے میں جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ جناب یوسف کا ہے، جبکہ جناب یوسف علیہ السلام کا نہیں تھا۔ بس اپنے ہدف کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے جناب یوسف سے کہا قمیض اتارو، قمیض اتاری گئی، اور اس قمیض کو پہلے خون آلود کیا، خون آلود کرنے کے بعد اپنے ہدف کو پورا کرنے کے لیے شاہد کے طور پہ اس قمیض کو پیش کیا، اور وہی جو ان کے لیے شاہد صدق بنا کے آئے تھے وہی مسئلہ ان کے لیے شاہد کذب بن گیا، یعنی اپنے ہدف کے لیے جس کو سچا گواہ بنانا چاہ رہے تھے وہی چیز کیا بن گئی؟ ان کے جھوٹ کا شاہد بن گئی۔ اور ہے قیامت کے دن جو اردو میں جملہ بولا جاتا ہے کہ انسان کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، کئی ایسے کام ہیں جو انسان گواہ کے طور پہ اپنی زندگی میں اپناتا ہے کہ کل کو اپنی سچائی ثابت کرے گا، اور وہی گواہ جو لے کے آ رہا ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ اسی کے جان کے لالے اس کو پڑ جاتے ہیں، اور وہی شاید ان کے گلے پڑ جاتا ہے، جس طرح نا آج کل ہم بھی کرتے ہیں، اور واقعاً اس میں تھوڑا سا ہمیں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ہم قرآن کی پناہ لیتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ ہمیں نجات دے گا، ائمہ تارین کا سہارا لیتے ہیں اور ملنگ بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ائمہ نے تو فقط ہماری ہی مشکل حل کرنی ہے، وہ ائمہ کو سہارا بناتے ہیں، شفیع بناتے ہیں، پیغمبر اسلام کا سہارا لیتے ہیں، ان کو شفیع بناتے ہیں، لیکن جب قیامت میں پہنچیں گے وہ امام بھی شاکی ہوتا ہے، وہ رسول بھی شاکی ہوتا ہے، قرآن بھی شاکی ہوتا ہے۔ عجیب، بنایا ان کو شاہد تھا، بنایا ان کو
شفیع تھا کہ کل کو یہ شفاعت کریں گے، لیکن یہی تینوں اٹھ کر کل قیامت کے دن اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. ہے نا قرآن کی آیت کہ کل قیامت کے دن پیغمبر اسلام کیا فرمائیں گے؟ یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجور. عجیب، آپ نے تو رسول کو شفیع بنایا تھا، وہ شفیع کیا کر رہا ہے؟ قیامت کے دن شکایت کر رہا ہے. بس اس کا مطلب ہے جس کو شفیع بنا رہے ہو دیکھو کہ واقعی یہ شفیع ہے، یہ شاکی ہے آپ کا. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ جس کو اپنا رہے ہو، اپنانے کے بعد تھوڑا سا مطالعہ کرو کہ واقعی جس طرح اپنانا چاہیے ہم نے اپنایا ہے یا نہ. ہم نے تو اس کو شفیع کے طور پہ اپنایا، کل قیامت دن شکایت کرنا شروع کر دے گا. یا امام صلی اللہ علیہ وسلم کے مازر میں جاتے ہیں، امام کی زیارت بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو ظاہر بھی بنا لیتے ہیں، اور ظاہر بنانے کے بعد یہ ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کل قیامت کے دن امام کی ہم نے چونکہ زیارت کی، زیارت فائدہ دے گی. وہ کل قیامت کے دن امام کھڑے ہوں گے اور جا کے کہیں مولا میں تو آپ کا ظاہر ہوں. امام کہتے ہیں میں آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں. بس یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ظاہر بننے کے لیے کچھ خصوصیات ہیں، اور اگر وہ خصوصیات ہم نے پیدا نہیں کی اور ظاہر بن کر گئے تو امام ہمیں بے عنوان ظاہر قبول نہیں کریں گے. اور اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ دیکھیں آقا، یہ ہے اور واقعی اس طرح سے آدمی پاک و پاکیزہ ہو کے جائے کہ ظاہر کے طور پہ وہ قبول بھی کر لیں. ایک دفعہ ہمارا مدعا ہوتا ہے کہ ہم ظاہر ہیں، لیکن ایک دفعہ وہ مزدور بھی قبول کرے کہ یہ میرا ظاہر ہے. وہ عاشور کی رات ہے، میدان کربلا ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے چراغ بجھا دیے، جانتے ہیں آپ سب، اور چراغ بجھانے کے بعد سب کو اجازت دے دی کہ چلے جاؤ. جو جانا چاہ رہا تھا چلا گیا، جو نہیں گیا وہ بیٹھے رہے. پھر جب چراغ جلا ہے، امام علیہ السلام نے سوال کیا کہ کون کون ہے جو تم میں سے مقروض ہے؟ جو مقروض ہے امام نے عمدن اٹھا دیا، کہا میری محفل سے اٹھ کے چلے جاؤ. کیوں؟ کہا یہ جو نہضت میں بپا کرنا جا رہا ہوں، یہ تحریک جو چلانے جا رہا ہوں، اس تحریک کو قیامت تک باقی رہنا ہے، اور اگر یہ تحریک آلودہ افراد اس میں شامل ہو گئے تحریک بھی آلودہ ہو جائے گی. لہذا امام نے اٹھا دیا، کہا جو مقروض ہے وہ یہاں اٹھ کے چلے جائیں. اور جن کی سکت میں تھا کہ وہ اپنے قرض کو ادا کر سکتے تھے، امام نے کہا قرض ادا کرو پھر آؤ. اور بعض ایسے تھے کہ جن کو خود امام نے اپنی جیب سے پیسے دیے ہیں کہ جاؤ پہلے قرض اتارو پھر میری نہضت میں شریک ہو. وہ جو امام اپنی زندگی میں، اپنی تحریک اور نہضت میں اپنے کسی صحابی کو شریک نہیں ہونے دے رہا جب تک اس کی گردن میں کسی کا قرض ہے، حق الناسی ہے، تو آج وہ ظاہر مقروض کو بے عنوان ظاہر اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا؟ وہ قانون تو امام حسین کا وہی ہے. ہم جاتے ہیں، ہماری گردن میں کتنے لوگوں کے قرضے شامل ہیں، فقط مالی نہیں آگا، کتنے حقوق الناس ہیں جو ہم اپنی پیٹھ پہ رکھ کر جاتے ہیں امام علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور حتیٰ ہم دوران زیارت بھی یہ گناہ کرتے ہوئے جاتے ہیں اور پھر منہ بھر کے کہتے ہیں ہم امام کے ظاہر ہیں. آقا وہ زیارت جس میں غیبت بھی ہو، جس میں تہمت بھی ہو، جس میں جھوٹ بھی ہو، جس میں حق الناسی حرام کا مال بھی شامل ہو، یتیموں کا مال بھی شامل ہو، اور ہاں جی ہم کیا کر رہے ہیں جی 20 مشی کی ہم نے امام کے لیے، کس پیسے سے؟ یتیموں کا، لوگوں کا مال ہڑپ کر کے، حرام کھا کے اس مال سے گئے، وہاں پہ پہنچ گئے، اب مشی کرتے ہوئے اتراتے ہوئے جا رہے ہیں جی 20 مشی ہم نے امام حسین کی زیارت میں کی ہے. وہ امام کل آپ کو بہانے ظاہر قبول کریں گے؟ آقا 2 قدم چلو، مشی کرو 2 قدم ہوں، ضروری نہیں 100 کلومیٹر کا سفر کرو، لیکن حلال مال سے جاؤ اور حق الناسی آپ کی گردن میں نہ ہو، ضروری نہیں 100 کلومیٹر، 2 قدم چلو خود امام آ جائیں گے کہ یہ میرا ظاہر آ رہا ہے. نہیں ایسے واقعات کیا ائمہ طاہرین نے ایسا کام کیا ہو؟ ابراہیم مجاب کون ہے؟ ساری زندگی پاک و پاکیزہ ہے، والدین کے حقوق ادا کرتے ہوئے اپنی پیٹھ پہ والدین کو بٹھا کے جاتا ہے، کہتا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، آواز آتی ذری سے علیکم السلام یا بنیا، نام ہی بن گیا ابراہیم مجاب. آغا بس اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم نے جس کو شفیع بنایا ہوتا ہے، جس کو شاہد بنایا ہوتا ہے، جس سے ہم فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہی انسان کے گلے پڑ جاتا ہے، لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. یہ شاہد بنا کے لائے کس کو؟ جناب یوسف علیہ السلام کی قمیض کو، کہ ہم اپنے مدعا میں کامیاب ہو جائیں گے. جیسے ہی لے کے آتے ہیں جناب یعقوب علیہ السلام مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد کیا کہا؟ ایک ہی جملہ کہا، عجب کتنا بھیڑیا عقل مند تھا کہ وہ میرے بیٹے کو کھا گیا اور خراش تک نہیں آئی میرے بیٹے کی قمیض کو. اب کوئی جواب نہیں تھا، لیکن حقیقت حال بھی ذکر نہیں کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب یعقوب کے گھر میں ان کا بہت زیادہ ہولڈ تھا، اور ہولڈ کی بنیاد پہ وہ بچے جو حضرت یوسف علیہ السلام سے پیار بھی کرتے تھے، مخلص بھی تھے، خیر خواہ بھی تھے،
ان کے اندر بھی جرأت پیدا نہیں ہوئی کہ جناب یعقوب کو بتا سکیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ سلسلہ کلام جاری ہے کہ اس کے بعد قال بل سولت لکم انفسکم کے مطلب جدید ہے کہ مربوط اسی سے کہ انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا۔ والحمدللہ رب العالمین۔